بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان إلى آخر الحديث. میرے معزز سامعین و ناظرین کرام، اس حدیث پاک کے درس میں نے ابھی جو آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھی ہے، یہ گزشتہ درس میں جو حدیث پاک پڑھی تھی اس کا دوسرا حصہ ہے. جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں ایک بندہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوال پوچھے، جن میں سے دو سوال جو گزشتہ درس میں گزرے ہیں. ایک یہ پوچھا تھا کہ اسلام کے بارے میں بتائیے اسلام کیا ہے. دوسرا سوال یہ پوچھا تھا کہ ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے. حضور نے دونوں سوالوں کے جواب دیے. حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ ہمیں تعجب ہو رہا تھا یہ بندہ سوال بھی پوچھ رہا ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیے ان کی تصدیق بھی کر رہا ہے. تیسرا سوال اور چوتھا سوال جو اس نے پوچھا وہ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. تیسرا سوال یہ پوچھا کہ آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں کہ احسان کیا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ درجہ تمہیں حاصل نہیں ہوتا ہے تو یہ سمجھو عبادت کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اس طرح اگر عبادت ہوگی تو بہت ہی اللہ تعالیٰ کی رضا والی اور حضوری والی عبادت ہوگی. اس نے اس کے بعد ایک اور سوال پوچھا، کہا کہ فأخبرنی عن الساعة، کیا آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں کہ قیامت کب قائم ہوگی. تو حضور نے فرمایا من مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے قیامت کے بارے میں سوال پوچھا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے. یعنی یہ کہ جس طرح سوال کرنے والے کو پتہ نہیں قیامت کب قائم ہوگی، تو جس سے سوال پوچھ رہے ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور نے فرمایا مجھے بھی یہ نہیں پتا کہ قیامت کب قائم ہوگی. دونوں برابر ہیں اس سوال میں. تو پھر اس نے کہا کہ اچھا قیامت کے بارے میں نہیں پتا کہ کب قائم ہوگی، تو آپ ایسے کہتے ہیں کہ فأخبرنی عن أماراتها، مجھے اس قیامت کی نشانیاں بتا دیں. تو نشانیوں سے پہچان لے، جب وہ نشانیاں دیکھیں تو پہچان لے کہ قیامت ابھی آنے والی ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے. حضور نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں یہ ہیں کہ ان تلد الامۃ ربتها، کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی. وان ترى الحفاة العراة، اور تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں والے، ننگے سر والے، انتہائی مفلس غریب لوگ، بکریاں چرانے والے، یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی بلڈنگوں میں فخر کر رہے ہوں گے. یہ ایک قیامت کی نشانی ہوگی. تو پھر ثم انطلق، پھر وہ بندہ یہ سوال پوچھ کر چلا گیا. حضرت عمر فرماتے ہیں فلبثت ملیا، تھوڑی دیر میں رکا رہا، ٹھہرا رہا. پھر ثم قال لي يا عمر، پھر اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اے عمر اتدری من السائل، کیا تم جانتے ہو کہ جو بندہ آیا تھا جو سوال پوچھ رہا تھا، سفید کپڑے پہنے ہوئے اور کالے بالوں والا، بڑے ادب کے ساتھ بیٹھا تھا، آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے اللہ کے نبی کو فرمایا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں یہ کون تھا، مجھے نہیں پتا. تو حضور نے فرمایا فإنہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو آپ کے پاس آئے آپ کو تمہارا دین سکھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ میں نے اس حدیث کی مختصر سی ترجمہ صرف آپ کو بتایا، جو اس کی تفسیر ہے وہ انشاءاللہ آئندہ کے درس میں آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو
ذوق شوق کے ساتھ حدیث پاک کے درس میں بیٹھنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ربنا